کرتے ہیں ایک دفعہ بند کرتے ہیں. زیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں، کہتے ہیں جان ہے جہان ہے. تو ایک انسان کی اگر جان ہے، اگر ایک انسان ہیلدی ہے تو وہ یقیناً بہت انجوائے کر سکتا ہے، لائف کو بہت بہتر گزار سکتا ہے. تو لائف جو ایک انسان کی ہیلتھ ہے، زندگی کے بعد وہ ایک انسان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہوتی ہے. اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں، صحت کے بعض ایسے شعبے ہیں جیسے ہیلتھ ہے، جیسے کچھ اور شعبے ہیں، وہ شاید دیگر تمام شعبوں سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں وہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کی معاشرے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بائی پاس جو کروا چکے ہیں، جو بائی پاس سرجری جو ہے ہارٹ کی، اوپن ہارٹ سرجری جو ہے وہ کروا چکے ہیں، یا شاید جو ہے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آنے والی کچھ وقت میں وہ ان کو اس کی ضرورت پڑ جائے گی. لیکن بہت جدید ایک نئی ٹیکنیک جو ہے، ایک نئی قسم کی جو تھراپی ہے وہ ڈیوائز ہوئی ہے، جو کہلواتی ہے EECP تھراپی جو ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے پاس ایک بہت ہی ایکسپرٹ کنسلٹنٹ جو کارڈیالوجسٹ ہیں موجود ہیں، محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب، جو کہ بہت ہی ایکسپیرینس اور بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ایک جو ہے وہ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں. آپ جو ہیں ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل، جو پنڈی ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، بہت سارے مریض آزاد کشمیر تک سے اور KPK کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور اپنے پنڈی ڈویژن کے بھی ہوتے ہیں، وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب جو ہے وہ چیف کارڈیالوجسٹ کی حیثیت سے وہاں پہ کام کرتے رہے. اس سے پہلے آپ چکوال کا جو DHQ ہے، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس کے اندر آپ پوائنیئر تھے. یہاں پہ ایک کارڈیالوجی وارڈ آپ نے اسٹیبلش کی. اس سے پہلے یوں ہوتا تھا چکوال DHQ کے اندر جو بھی مریض آتا، چکوال کے ڈاکٹر کہتے پنڈی لے جاؤ، پنڈی لے جاؤ. آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے جتنا عرصہ آپ یہاں پہ رہے، بڑے شاندار انداز کے اندر کارڈیالوجی وارڈ کو جو ہے آپ نے یہاں پہ اس کو مینج کیا، اور بہت زیادہ مریضوں کو یہیں پہ جو ہے وہ سکسیسفلی ٹریٹ کرتے رہے. اکا دکا شاد و نادر کیسز ہوں گے جو مشینری اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پنڈی ریفر کرنا پڑے. محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی سو نائس آف یو سر، سو نائس آف یو سر کہ آپ چکوال تشریف لاتے ہیں، سنڈے کو آتے ہیں، اور آپ چکوال کے جو خاص کر وہ لوگ کہ جو پنڈی کی ٹریولنگ جن کے لیے ذرا مشکل ہے، آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں. بڑے ایک انتھوزیازم کے ساتھ، بڑی ایکسپرٹیز کے ساتھ آپ کو کام کرتے دیکھا. بڑی شاندار ریپوٹیشن کے آپ مالک ہیں. آج کل آپ EECP پہ آپ بڑا فوکسڈ ہیں، اور آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ EECP تھراپی کیا ہوتی ہے. بہت شکریہ AK پرویز صاحب، اور انتہائی ممنون ہوں میں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور تاکہ ہم لوگوں کو دل کی بیماریوں کے متعلق اور اس کے جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کے متعلق بتاؤں. میں اپنی بات کا آغاز اس طریقے سے کروں گا کہ جو دل ہے ہمارا وہ مین فوکس ہے، اور اس کی وجہ سے ہی سارے ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دل ہمارا جو ہے نا بجلی گھر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ اگر پراپرلی کام نہ کرے تو پورا سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے. اور اس کی جو ہماری لائف سٹائل ہے، جو ہماری خوراک ہے، جو ہمارا چلنے پھرنے کی عادات نہیں ہے، اس کی وجہ سے خون جو ہے کولیسٹرول کی جمنے کی وجہ سے ہماری شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں. لوگ ہارٹ اٹیک کا وجہ سے کچھ ٹریٹمنٹ یہاں سے کرواتے ہیں، کسی کو ریفر کرنا پڑتا ہے. کچھ 50% لوگوں کی ڈیتھ فرسٹ ہارٹ اٹیک کے اندر ہی ہو جاتی ہے. کچھ 10-15% ایسے ہیں جو بڑے ٹرشری کیئر سینٹر میں پہنچ پاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ریوائیو نہیں کر پاتے. تو تھوڑا سا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا لائف کیئر یا لائف سٹائل اپنا بہتر کر لیں، چلنا پھرنا شروع کر دیں، واک کرنا شروع کر دیں، کھانے میں جو کولیسٹرول ڈائٹ ہے اس کا خیال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی ہارٹ اٹیک اور اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، جب ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو آپ نے ڈاکٹروں کے
وہ چنگل میں ہی آ جانا ہے آپ نے، کبھی ایک ڈاکٹر، کبھی دوسرا ڈاکٹر، کبھی تیسرا ڈاکٹر. تو ایک تو دیکھیں جی اس کا، اس کے بعد آپ نے لائف لانگ میڈیکیشن آپ نے کھانی ہوگی، آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا، کوئی زور والا کام نہیں کرنا آپ نے، کوئی مشقت والا کام نہیں کرنا. اور اس کے بعد دیکھیں اگر دوائیاں کھانے کے باوجود پھر بھی آپ کو درد ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، سمٹمز آتے ہیں، تو پھر آپ نے آگے فردر اسٹیپ چلنا ہے، اپنی اینجیوگرافی کروانی ہے. تو اس پہ پتہ چلے گا کہ آپ کی شریانوں میں کتنی بلاکیج ہے، کیا ایک شریان میں بلاکیج ہے یا 2 میں یا 3 میں ہے. اور فردر کیا ایک تو روایتی ٹریٹمنٹ کا علاج ہے، کئی لوگوں کی اسٹنٹنگ کر دی جاتی ہے ڈیورنگ اینجیوگرافی، یا بعض اوقات اگر بلاکیج زیادہ ہے یا 3 کے 3 شریانیں انوالو ہیں تو ایسے مریضوں کو بائی پاس کے لیے بلایا جاتا ہے. تو میں جس ٹریٹمنٹ کا آپ سب کو بتاؤں گا وہ ایک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے، بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے، نان انویسو طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ ہے. اس کو بہت شاندار، EECP کہتے ہیں. بہت شاندار. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے پہلے EECP کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر محترم راجہ مہدی حسن صاحب نے بہت ساری اویئرنیس دی کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہہ لیں کہ وجوہات بنتی ہیں، کس طریقے سے ہم نے رہنا ہے تاکہ ہم اس کو پریونٹ کر سکیں. کچھ متعدد چیزیں جو ریلیونٹ ہیں، جو ہارٹ کی امراض کے ساتھ منسلک ہیں اور جن کا جاننا جو ہے میرے اور تمام تر میں سمجھتا ہوں انسانوں کے لیے ضروری ہے. محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ابھی ہم ان سے جانتے ہیں یہ جو EECP تھراپی جو ہے، جو شاید بائی پاس سے ہمیں بچا سکتی ہے. بائی پاس کی جو ہیزرڈز ہیں، بائی پاس کے جو بڑے ہیوی ایکسپنسز ہیں، بائی پاس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، یا بائی پاس کا جو ایک بڑا ڈراؤنا سا بظاہر، لیکن ایکچولی تو آپ ہی جانتے بھی ہیں، ہمیں بتائیں گے بھی. ہمیں ذرا یہ جو اس کا متبادل آپ ایک ٹریٹمنٹ جس کی ابھی آپ نے بات سٹارٹ کی ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا کہ EECP تھراپی جو ہے یہ کیا ہے، اور تاکہ ہم مزید جان سکیں یہ جو متبادل طریقہ علاج ہے اس سے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اور کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں جی EECP یہ کیا مخفف کیا بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ ایک لیٹسٹ نان انویسو طریقے سے طریقہ علاج ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے ہمارا وہ ایک مشین کے ساتھ، مشین کے کوچ پہ لیٹتا ہے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں اس پہ، تھائیز پہ اور کمر کے ارد گرد کفس باندھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بلڈ پریشر والے کفس ہوتے ہیں. اور ساتھ مانیٹر اٹیچ ہوتا ہے، مانیٹر پہ آپ کا ہارٹ سارا اس پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ کتنا ہے، ریدم کیسا ہے اس کا کوئی ہارٹ ریٹ کم تو نہیں ہے، کوئی ریگولر تو نہیں ہے، پھر آکسیجن سیچوریشن سارا آپ کہہ رہے ہیں. ہارٹ کو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میئر کر رہے ہوتے ہیں، مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ مشین کو آن کرتے ہیں تو تھرو پش اینڈ پل فینومینا، یعنی ٹانگیں ہماری آہستہ آہستہ اٹھتی ہیں، اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بلڈ ہمارا نیچے ٹانگوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اس جب پریشر کے ذریعے وہ اگینسٹ دا فلو آف دا بلڈ وہ جب ہارٹ کی طرف آتا ہے، اور ہارٹ سے پھر یہ باقی باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے درویش صاحب کے جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں ہماری، اس میں کچھ ہارمونس اور کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا شریانیں، یعنی جس کو ہم کولیٹرلز کہتے ہیں، یعنی ایکسٹرا شریانیں اور بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے ٹورڈز ہارٹ. اور اس کو کہتے ہیں یہ نیچرل بائی پاس ہے، یعنی قدرت کی طرف سے ایک بائی پاس اس کو تصور کرتے ہیں ہم. اور مریضوں کو سمپٹمس ہیں آہستہ آہستہ کم ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا محترم ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے جو ہے اس کو یہ جو ہے وہ پریکٹس کیا جا رہا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ ایگزیکٹلی بائی پاس کا نیول بدل ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ایسے پیشنٹ کن کن کے لیے یہ موضوع ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یا کون سے مریض ہیں جن کی یہ ممکن ہے EECP تھراپی. ایسے مریض جن لوگوں کو بائی پاس آپریشن کا یا اینجیوپلاسٹی یعنی اسٹنٹنگ کا اگر کہا گیا ہے اور مریض کسی وجہ سے نہیں کروا سکتا،
یا اس کا ممکن نہیں ہے. کئی دفعہ مریضوں کی یہ ہوتا ہے کہ شریانوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ کسی بھی پروسیجر کو ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا, یا مریض اولڈ ایج ہوتے ہیں, عمر کی وجہ سے ان میں کمپلیکیشن کا خطرہ رہتا ہے, یا اس میں ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مریض کی ڈیتھ نہ ہو جائے یا مزید کمپلیکیشن نہ ہو جائے. کوئی رسک فیکٹرز انڈر لائن کہیں پہ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہائی بلڈ پریشر کا ہے, کسی کو انڈر لائن اور کئی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا جو سائز ہے مریض کا, یعنی جس کو کہتے ہیں لیفٹ وینٹریکل, وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہوتا ہے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو ایسے مریض بھی میں سمجھتا ہوں کہ مین انڈیکیشن ہے ایسے مریضوں کے لیے. اور خاص اولڈ ایج میں پیشنٹ جو ہے, جو جن کا رسک زیادہ ہوتا ہے, کہ جن میں خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مریض بچتا ہے کہ نہیں بچتا, تو ایسے مریض میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہمارے پاس وہ انڈیکیٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ. اور ایسے مریض جن کا بائی پاس ہوا ہوا ہے یا اسٹنٹنگ ہوئی بھی ہے, تو وہ اس کے بعد بھی اگر ان کو تکلیف ہو گئی ہے, اس میں بلاکیج آ گئی ہے, یا ان میں دوبارہ درد ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں, تو یہ سمجھنے کہ یہ جو ای سی تھراپی ہے یہ ون آف دا بیسٹ تھراپی ہے. اس سے ان کے سمٹمس آہستہ آہستہ کم ہو کے وہ ختم ہو جائیں. جو لوگ ضعف کی وجہ سے, کسی اور ٹیکنیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے بائی پاس نہیں کرا پاتے, ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا یا اسٹنٹ ڈلوانا, محترم ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے, وہ شاید زیادہ ان کے لیے یہ زیادہ موضوع ہے. اور محترم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے, اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں خدا نہ خواستہ, مطلب اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہے ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مور دین 90% جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں, میرے پاس جو اسلام آباد ہمارے جو کلینک ہے E11 میں, وہاں پہ آ رہے ہیں مور دین 90% پیشنٹ ہمارے کیوریبل ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی کمپلیکیشن. بہت اعلیٰ. اس میں دیکھیں کوئی شاندار. رسک نہیں ہے, کسی قسم کے مریض کو سوئی تک نہیں چبھتی, اس میں بہت شاندار. کوئی کسی قسم کا ہارم نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں, میرے نام سے ہے, اس میں جو مریض ہمارے ڈسچارج ہو کے جاتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہمیں ایڈمٹ نہیں, 1 گھنٹے کا یہ پروسیس ہوتا ہے. اس میں نہ کوئی کسی قسم کا پروسیجر ہے, نہ کوئی سرجیکل انٹرونشن ہے, نہ اسٹنٹنگ ہے, نہ بائی پاس ہے, نہ پین ہوتی ہے مریض کو, کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے. 1 گھنٹے کا سیشن ہے اور یہ 35 سیشنز کرنے ہوتے ہیں ہمیں. تو محترم ڈاکٹر صاحب کیا یہ ڈیلی کرنے ہوتے ہیں؟ بالکل, اس میں ڈیلی ہوتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ 1 گھنٹے کا سیشن کروا لیتے ہیں, کروا کے پھر وہ اپنے روزمرہ کا روٹین کام کریں. آپ اپنے جا کے اگلے دن جو ٹائم ہوگا اسی ٹائم پہ آپ نے پھر دوبارہ آنا ہے, اس گھنٹے کے لیے آپ نے آنا ہے. تو کئی لوگ جو ہمارے پاس مختلف دور دراز کے علاقوں سے, کوئی کشمیر سے آ رہے ہیں, کوئی پشاور سے آ رہے ہیں ہمارے پاس, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے ہیں, میاں والی سے, پنڈ آدم خان سے, تو وہ لوگ پھر وہاں پہ اسٹے کر لیتے ہیں نیئر بائی کوئی گیسٹ ہاؤس میں یا کوئی ریلیٹیو. ان کے پھر ہم 2 hours کرتے ہیں, 1 hour in the morning اور 1 hour evening. تو پھر وہ نصف دنوں میں ہو جاتا ہے. جی, ان کا پھر 15 دنوں میں, 15-16 ادروائز وہ 15-16 دنوں میں وہ کر کے. تو محترم ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ونس دس پروسیس از اوور, تو کیا اس کے بعد کسی طرح کی میڈیکیشن جو ہے, دواؤں کا استعمال, یا اس دوران جو ہے کیا آپ دوائیں استعمال کرواتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں 3 pillars آف ٹریٹمنٹ ہے. نمبر 1 از دا تھراپی, جو یہ ای سی پی کا ہم تھراپی کرتے ہیں فار 35 سیشنز کے لیے. نمبر 2 جو ہے نا اینٹی انجائنل میڈیکیشن. اوکے. میڈیکیشن بھی ساتھ سے چلنی ہے, اس میں 4-5 قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں, کوئی لمبے چوڑے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک خون کو پتلا کرنے والی ہوگی, ایک آپ کی کولیسٹرول والی دوائی ہے, ایک آپ کو بلڈ پریشر کو یا انجائنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایک آپ کو شوگر کی, 4 دوائیاں یہ کھانی پڑتی ہے. اور نمبر 3 جو ہے, 3rd پلر جو ہے نا, وہ آتا ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. اس میں کھانا پینا ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ اس میں جو چھپائی ہوئی چیزیں ہیں, اور اسپیشلی جو آپ کا آئل اور گھی ہے, اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بالکل کراس کرتے ہیں. وداؤٹ آئل وداؤٹ گھی اپنے کھانے بنائیں اور روزانہ 40 سے 50 منٹ واک کریں. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, ویدک میڈیکیشن. شوگر ہے تو وہ کنٹرول کریں. اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو اپنے آپ کو آپ دل کی بیماریوں سے بھی, اور اس سے مزید جو آپ کی شریانیں بن جاتی ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گی, اور آپ کو سمپٹمس بھی آہستہ آہستہ. کیا محترم ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا نا کہ کسی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو, یا خدا نہ خواستہ کسی کی
کنڈیشن ڈیٹیریوریٹ ہو جائے، پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے، اس کا کیس پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جائے، اس طرح کا تو کوئی امکان نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ یقین کریں اتنے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں، اسپیشلی جو آپ نے بات کی کہ جن کا ہارٹ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، یعنی اس کی جو دل کی طاقت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن، وہ بعض اوقات 20-25% کام لوگوں کا کر رہی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو سانس پھولتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی مطلب نہ کوئی پروسیجر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کرتا ہے، رسکی ہے بہت زیادہ۔ لیکن یہ ای سی پی تھراپی ایسے مریضوں کے لیے آئیڈیل ہے، یہ جب سیف ہے 100%، اور یہ کروانے کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو انجیکشن فریکشن ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے، وہ 30-35 تک بھی چلی جاتی ہے، سمٹم کم ہو جاتے ہیں، میڈیکیشن تو چلو کھانی پڑتی ہے، لیکن ان میں جو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو محترم آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ کیا اس کی جو ہے افورڈیبلٹی جو ہے، اس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ بائی پاس سرجری سے تو یقیناً بہت آپ بتا رہے تھے کہ بہت کم ہوگی، لیکن کیسے ذہن میں رکھے، ویسے تو ہر چیز فلکچویٹ ہو رہی ہے، ہر ایک چیز کے جو چارجز ہیں وہ مطلب بعض کیسز کے اندر کم اور بعض کیسز کے اندر زیادہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے، یہ سارے مریضوں کو تقریباً اس میں آپ دیکھیں جی لم سم پیکج ہوتا ہے کہ 2,50,000 کا، 2.5 لاکھ کا پیکج ہے فار 35 سیشنز۔ اب وہ بائی پاس دیکھیں نا، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ہے مریض کی ٹریٹمنٹ کی، جس کے رسک کی۔ آپ دیکھیں نا، آپ 6-7 لاکھ 8 لاکھ روپے لگا کے بائی پاس کراتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا 50-50 چانس ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انجیکشن طاقت اس کے دل کی کم ہے، 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے، یا اس میں شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، ساتھ کوئی تھائرائڈ کی بیماری ہے، تو ایسے لوگوں میں رسک زیادہ ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات زخم ہیل نہیں کرتے اور اس میں کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وداؤٹ کمپلیکیشن، وداؤٹ اینی رسک، وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ ایک پروسیجر ہے، تو کیوں نہ وہ پہلے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو امراض قلب کے مایوس اور پریشان مریض ہیں، جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے لیے بلکہ بہترین آپشن ہے۔ بہت شاندار، جن کے پاس جو مایوس ہیں، جن کی بائی پاس سرجری نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، ان کے لیے تو یہ کمال کا پروسیجر ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنی جو ہے جو سوالات جو بڑے کامن سے تھے ہم نے آپ سے جانے، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور چیز جو اس کے بارے میں ای سی پی تھراپی کے بارے میں آپ ہمیں بتانا ایک اور چاہیں؟ امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں گا کہ یہ جو ای سی پی تھراپی ہے یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے، سب سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو ایف ڈی ہے، جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جو یو ایس کی آرگنائزیشن ہے ہماری میڈیکل، اس میں انہوں نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی، امریکن ہارٹ ایسوسیشن، یورپین کالج آف کارڈیالوجی، ان سب سے یہ اپروو ہوئی ہوئی ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اور اعلیٰ، اس وقت امریکہ جیسے ملک میں اس کے کوئی 12,000 سینٹر بنے ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ، یو کے میں سینٹرز بنے ہوئے بہت اعلیٰ، ہیں، انڈیا جیسے ملک میں کوئی 300 کے قریب سینٹرز ہر بڑے شہر میں موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، کراچی، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں میں کر رہا ہوں، ایون اس سے پہلے شفا انٹرنیشنل میں بھی یہ موجود ہے، اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ ہے، لیکن وہاں 12-14 سال سے وہاں پہ ہو رہی تھی اور بے تحاشا اچھے رزلٹ۔ تو ہمیں تو سیٹسفیکشن اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کام صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور مغربی یورپ اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب، محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب جو کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں، ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ایجاد ہو، ہم نے تو کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ یہ وہاں سے آیا بلکہ وہاں یہ تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور پھر ہمارے برابر کے اندر انڈیا ہے، انڈیا کے اندر میڈیکل ٹورزم بہت ہے، وہاں ڈیولپڈ کنٹری سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، کاسٹ سیونگ کے لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ ایکسپنسز ہیں تو یہاں ذرا بچت ہو جائے گی۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ تیزی سے ڈیولپ ہونے والا، تیزی سے گرو کرنے والا پروسیجر انڈیا کے بھی اندر بن رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ہم نے تو انہی کو فالو کرنا ہے جن کی ریسرچ بہت زیادہ ہے، اور جب وہاں پہ یہ اتنا تیزی سے گرو کرنے والا پروسیجر ہے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں اس سے میں اور جو پاکستانی جو دیگر ہیں
ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ جو ایک طرف بہت سیف ہے اور دوسری طرف سیفٹی کے علاوہ جو ہے اس کا جو ایفیکیسی ریٹ ہے، اس کا جو سکسیس ریٹ ہے، اس میں جو مریضوں کے صحت یاب ہونے کی جو تناسب ہے وہ بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت اچھا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمیں اور ہمارے سارے ناظرین کو آپ نے بہت مفید اور بہت ہی جدید میڈیکل کے بارے میں، ہارٹ کی ہیلتھ کے بارے میں آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً جب آپ کے پاس ٹائم میسر ہوگا ہم آپ سے مزید معلومات جو ہیں ای سی پی تھراپی کے بارے میں۔ اس میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ابھی یقین کریں کہ اکثر لوگ، کیونکہ لوگوں کو بلکہ انڈیا تیار تھے جانے کے لیے، ان کو جب میرا پتہ چلا وہ میرے پاس آ گئے تھے جہاں پہ انہوں نے پروسیجر کروایا۔ دوسرا، آپ گوگل کریں، یوٹیوب کے اوپر ای سی پی لکھیں، آپ پوری دنیا چاند کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کہاں پہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کہاں پہ ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کے متعلق ہے، بلکہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، میرے ڈاکٹر مہدی حسن لکھیں گے تو میرے اپنے جو کلائنٹس کی، میرے اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کی آپ انٹرویو سنیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا سکسیس ریٹ ہے، مریض خود بتا رہے ہوتے ہیں اپنا صاحب۔ اور یہ بروشر ہم نے اس پہ پرنٹ کروایا ہوا ہے، یہ میں خالق صاحب کو دے دوں گا تو اس کی یہ فوٹو کھینچ کے آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے، وہ اس کے متعلق مزید معلومات بھی ہر قسم کے اس میں درج ہے۔ اور اگر آپ نے مزید کوئی معلومات یا کوئی کوئری ہو آپ کو پوچھنا چاہیں مجھ سے تو میرا نمبر خالق صاحب ڈسپلے کر دیں گے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر لیں، جو بھی کوشچن ان شاء اللہ میں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک تو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مہدی حسن کے نام سے، اور دوسرا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی میسر آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈائریکٹلی جو چیز جاننا چاہیں آپ ان کے سیل نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ای سی پی تھراپی کے بارے میں یا دیگر جو بھی آپ کی ہارٹ کے جو چیزیں آپ کو درکار ہوں، تو یہ بہت ہی شاندار، ایک بہت ہی ایکسپیرینس منجے ہوئے کارڈیالوجسٹ ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ بھی جو لیٹسٹ جو اس کی انفارمیشن ہیں، کیونکہ آپ جدید اس پہ جتنی مزید محنت ہے، جتنا اپنے شعبے کے اندر مزید جاننے کی لگن جو میں نے ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب کے اندر دیکھی، یقین کیجیے گا دیٹ واز ریئلی امپریسو۔ اور ہم مزید ڈاکٹر صاحب سے جب بھی ان کے پاس ٹائم میسر ہوگا ہم ہارٹ کی ہیلتھ کے بارے میں مزید ان سے جانیں گے، اور وہ ساری جو مزید معلومات جو نیڈڈ، بہت ہی ڈیسپریٹلی نیڈڈ جو معلومات ہیں ہم آپ تک فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ محترم ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہمیں ٹائم دینے کا، بڑی مفید، بڑی اعلیٰ قیمتی معلومات فراہم کرنے کا بہت 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 شکریہ۔ تھینک یو ویری، بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔